بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل. فرینڈس, آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اینٹی نارکوٹکس فورس یعنی اے این ایف کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی جاب ڈیٹیلز پرووائڈ کریں گے, جس میں ہمارا مین فوکس ہوگا کہ اے این ایف کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور اگر فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کرنا, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی اسٹیپ مس نہ ہو جائے آپ سے. ٹھیک ہے, تو آج کے بارے میں آج کی جو ویڈیو اس میں ہم مین چیز ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن, ڈیوٹی کیسی ہوتی ہے اے این ایف کی, اور ڈیوٹی پلیسز کیا ہیں, ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے, یونیفارم کیسا ہے, سیلریز کتنی ہوتی ہیں, ٹریننگ اور آفٹر ٹریننگ کیسے ان کا جاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فزیکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا ہے تو فزیکل کیسا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ریٹن ٹیسٹ کون لے گا, اور جو فائنل سلیکشن ہوگی وہ کس طرح ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کمپلیٹلی ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں انٹروڈکشن کی طرف کہ اے این ایف کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اے این ایف کا کام جو ہے منشیات کو روکنا ہے, ملک میں منشیات کی روک تھام ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو منشیات کے ذریعے سے کمائی جانے والی رقم ہے اس کو قبضے میں لے کے حکومت کے حوالے کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو منشیات کی غیر قانونی کاشت ہے اس کو روکنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ادارہ ہے, ٹھیک ہے, انسداد منشیات کا, یہ 1997 میں بنائے گئے ایک قانون کے تحت اپنا نظم و نسق چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اے این ایف کے مقدمات کی درجہ بندی 3 طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, قانون کا سیکشن 6 جو ہے منشیات رکھنے سے متعلق جرم, جبکہ سیکشن 9 جو ہے مختلف دفعات کی سزا کا تعین کرتا ہے. ٹھیک ہے, اینٹی نارکوٹک فورس کی جو دفعہ 9 کے ہے اس کے تحت اگر منشیات کی مقدار 100 گرام تک ہے تو یہ ایک قابل ضمانت جرم ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا سیکشن اے ہے. اس سے زیادہ پر دفعہ بی یا سیکشن بی کا اطلاق ہوتا ہے, جس کی سزا 7 یا 7 سال سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, 7 سال قید یا اس سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر اے این ایف کے قانون کے تحت دفعہ سی جو ہے اس میں اگر منشیات کی مقدار 10 کلو گرام یا اس سے زیادہ ہو تو پھر کم سے کم عمر قید یا زیادہ سے زیادہ سزائے موت کی سزا آپ کو سنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی کچھ جاب کی ڈیٹیل جو ہم آپ کو ہم نے پرووائڈ کی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بڑھتے ہم کہ اے این ایف کی ڈیوٹیز کیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کا جو کام ہوتا ہے, اس میں 2 قسم کی جابز ہوتی ہیں. ایک یونیفارم جابز ہوتی ہیں جس میں اے ایس آئی, سب انسپیکٹر اور کانسٹیبلز ہوتے ہیں جو ڈیوٹیز مطلب یونیفارم جابز ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو مختلف روڈز پہ یا جو ایئرپورٹس پہ ڈیوٹی فرائض انجام دیتے ہیں. اس کے جو نان یونیفارم یا آفس جابز ہیں, جیسے کہ اسسٹنٹ ہے, ڈیٹا انٹرپریٹر, ایل ڈی سی ہے, یو ڈی سی ہے, اسٹینوٹائپسٹ ہے, فوٹوگرافر ہے. یہ 2 قسم کی اس کی جابز ہوتی ہیں, مطلب 2 قسم کیٹیگریز ہوتی ہیں. نیکسٹ آتے ہیں ڈیوٹی پلیسز آف اے این ایف. تو اے این ایف کی ڈیوٹی پلیسز کون سی ہوتی ہیں, کہاں کہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو اگر ڈیوٹی کی بات کی جائے تو اے این ایف کی ڈیوٹیز ایئرپورٹس, سی پورٹس یعنی بندرگاہ اور بارڈرز پر یہ تعینات ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر اور یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے درمیان جو چیک پوسٹ ہوتی ہیں یا جو ناکہ بندی ہے وہاں پہ بھی یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایئرپورٹس پہ ان کا کیا کام ہوتا ہے. ایئرپورٹس پہ جو مختلف مسافر ہوتے ہیں ان کی سامان کی تلاشی ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور بارڈر پر یا سی پورٹس پہ جو کنٹینر ہوتے ہیں ان کی تلاشی اور مسافروں کی تلاشی. اس کے علاوہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان جو مسافر سفر کرتے ہیں ان کے سامان کی تلاشی اور ان کی جسمانی تلاشی کا اختیار اے این ایف کو حاصل ہے. تو چلتے ہیں ڈیوٹی ٹائمنگ آف اے این ایف. ڈیوٹی ٹائم کیا ہوتا ہے, اے این ایف کی کتنی گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو نان یونیفارم جابز جو ہیں, جو آفس جابز ہیں, جیسے کہ ڈی ای او ہے, یو ڈی سی, ایل ڈی سی, لوور ڈویژن کلرک, یا جو آفس جابز ہیں اس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ٹائمنگ ہے. جنرل شفٹ ہوتی ہے مارننگ ٹائم میں. اس کے علاوہ جو نان یونیفارم جابز ہیں, جیسے کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے, سب انسپیکٹر ہے, یا کانسٹیبلز ہیں, ان کی 8 سے لے کے 12 گھنٹے تک شفٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 3 شفٹ بھی ہو سکتی ہیں, 2 شفٹ بھی ہو سکتی ہیں. اگر 3 شفٹس ہوئی تو مارننگ, ایوننگ اور نائٹ 3 شفٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 3 شفٹ جو ہے 8 گھنٹے کی 3 شفٹ ہو سکتی ہیں یا 12 گھنٹے کی 2 شفٹس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اے این ایف کا یونیفارم ہے وہ کیسا ہوتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے این ایف کا یونیفارم ہے. ٹھیک ہے, خاکی کلر کا یونیفارم ہے اور ہلکا سا اس میں جو پیچز ہیں گرین پیچز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو لیڈیز کا یونیفارم ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, لیڈیز کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ لیڈیز کا یونیفارم ہے. ٹھیک ہے, اس میں گرین شیڈ ہوتا ہے تھوڑا سا, اور بڑا پیارا سا یونیفارم ہے. ٹھیک ہے, لیڈیز کا. تو نیکسٹ ہے سیلریز آف اے این ایف.
اے این ایف کی سیلریز کیسی ہوتی ہیں، کس رینج میں ہوتی ہے؟ تو سیلریز جو ہوتی ہے وہ کانسٹیبل کی جو سیلری ہے وہ 30,000 سے لے کے 33,000 تک ہوتی ہے، اور جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے اس کی 35,000 سے لے کے 40,000 تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب انسپیکٹر ہے اس کی 42,000 سے لے کے 47,000 تک پے ہوتی ہے۔ اس میں جو ہر سال انکریمنٹ لگتا ہے بجٹ میں، اور جو اینول انکریمنٹ لگتا ہے دسمبر میں، اس کے حساب سے یہ تنخواہیں بڑھتی بھی ہیں بالترتیب ہر سال، ٹھیک ہے۔ یہ ہے انکریمنٹ ان سیلریز۔ جو سیلریز میں انکریمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر سال جو حکومت کی طرف سے یہ دسمبر میں انکریمنٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا چارٹ ہے۔ یہ اسکیل 1 ہے، اسکیل 2 ہے، اسکیل 3۔ یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پے، یہ ہے آپ کی، یہ پے جو ہے یہ بیسک پے ہے، ٹھیک ہے، یہ فل پے نہیں ہے۔ اس میں الاؤنسز ہوتے ہیں، جیسے ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے، میڈیکل الاؤنس ہے، کنوینس الاؤنس ہے، وہ اگر انکلوڈ کیا جائے تو جیسے کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا ہے، تنخواہ جو ہے نا یہاں تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے 42 47 جو ایس آئی کی ہے، اے ایس آئی وغیرہ کی جو تنخواہ، یہ اگر الاؤنسز آپ انکلوڈ کریں تو یہ تنخواہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسرے کہ یہ 2016 کے پے اسکیلز ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی 2020 چل رہا ہے تو ان کی پے میں فرق آ گیا ہوگا، مطلب انکریز ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سٹیجز ہیں، یہ مطلب اگر آپ انیشیل بھرتی ہوتے ہیں تو ہر سال جو انکریمنٹ لگتا ہے، مطلب 30 سال اگر آپ کی جاب ہو گئی تو میکسیمم پے آپ کی کتنی پڑے گی، مطلب لیٹ سپوز اگر آپ کی 7,000 ہے تو میکسیمم انکریمنٹ جو ہے وہ 14,000 تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 15 اسکیل میں یا 14 اسکیل میں ہیں تو آپ کا انکریمنٹ 50,000 تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر سال جو ہے انکریمنٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 17 اور 16 کی پے اسکیلز ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹریننگ اینڈ جاب آفٹر ٹریننگ۔ ٹریننگ جو ہے اے این ایف کی وہ تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے، اور کافی ٹف ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد جو جاب ہوتی ہے وہ کافی ایزی ہوتی ہے، جیسے دوسرے ادارے ہیں، آرمی ہیں، رینجرز ہیں، یا ادر فورسز ہیں، اس کے مقابلے میں جاب ان کی ایزی ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں کہ اے این ایف کا فزیکل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو ایڈورٹائزمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں فزیکل کا کوئی ذکر نہیں ہے، مطلب ایز سچ رننگ وغیرہ یا جو چین اپس ہیں یا سیٹ اپس ہیں، لیکن اس کا فزیکل ہوگا۔ جو یونیفارم ویکینسیز ہیں جیسے کہ اے ایس آئی ہے، ایس آئی کانسٹیبلز ہیں، ان کی جو ہے ان کا فزیکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی جو نان یونیفارم ویکینسیز ہیں جیسے کہ یو ڈی سی، ایل ڈی سی یا اسسٹنٹ ہے یا ڈی او ہے، ڈیٹا انٹری آپریٹر، ان کے فزیکل نہیں ہوگا، لیکن یہ جو یونیفارم ویکینسی ان کا فزیکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فزیکل کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فزیکل میں آپ کو رننگ، پش اپس، سٹ اپس، ہائٹ، چیسٹ، جو باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ پولیس ہے، آرمی ہے، جس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فزیکل ہوتا ہے تقریباً اسی طرح کا آپ کا فزیکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے فزیکل کی تیاری کیسے کرنی ہے، یا فزیکل میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوں گی؟ تو فزیکل میں ہے رننگ ہے 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل، یہ اپنے 7 منٹ میں طے کرنا ہے۔ اس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے؟ تو اس کی تیاری کے حوالے سے ہمارے چینل پر آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے۔ ہم نے جو آرمی کا فزیکل ہے اس کی تیاری کے حوالے سے ایک فزیکل پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جو پش اپ ہے، سٹ اپس ہیں، یا جو رننگ ہے، اس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے۔ اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیں گے۔ اس لنک سے آپ جو ہے نا وہ فزیکل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے فزیکل کی تیاری کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پش اپس ہیں۔ پش اپس آپ نے جو ہے نا 15 تقریباً ہوتے ہیں 2 منٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی تیاری گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے پہلے اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا فزیکل یا کا چانس ہے تو آپ 1-2 ہفتے پہلے اس کی تیاری سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سٹ اپس ہوتے ہیں۔ سٹ اپس جیسے کہ آپ کو پکچر میں نظر آتے ہیں، سٹ اپس کے لیے آپ نے نیچے لیٹنا ہوتا ہے، اور جو آپ کا پاؤں کا اگلا حصہ ہوتا ہے شوز کا، وہ کسی جگہ آپ کا فکس ہو جاتا ہے، اور آپ نے بیٹھنا ہے اور دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو یہ بھی 15 کرنے اپنے 2 منٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ بڑھتے ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ کون لے گا، ٹھیک ہے، اور کس کی ذمہ داری ہوگی ریٹن ٹیسٹ۔ تو چانسز تو یہ کہ سی ٹی ایس کے حوالے یہ ریٹن ٹیسٹ کی ذمہ داری سونپی جائے، کیونکہ جو پولیس کے جو ٹیسٹ تھے اس کی ذمہ داری بھی سی ٹی ایس کو سونپی گئی ہے پنجاب میں، اور کے پی کے میں جو ہے نا وہ ایٹا نے مطلب ریٹن ٹیسٹ کو ذمہ داری دی گئی ہے ایٹا کو، ٹھیک ہے۔ تو مے بھی یہ سی ٹی ایس لے، یا مے بھی اے این ایف والے خود لیں، لیکن زیادہ تر چانس ہے کہ سی ٹی ایس کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ٹیسٹ ہے اس کا سیکوینس کیا ہوتا ہے، مطلب پہلے فزیکل ہے، پہلے ریٹن ہے، کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کا پروسیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سب سے پہلے آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد انٹرویو ہوگا، اس کے بعد فائنل میڈیکل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا جوائننگ لیٹر ہوگا
सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को जॉइन लेटर सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।